اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین، آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 اور 15 شامل ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اور جب وہ ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، اور جب وہ اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ ناظرین، یہاں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک اور نشانی سے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ ان کا رویہ یہ تھا کہ جب وہ مسلمانوں سے ملتے تو انہیں کہتے کہ ہم ایمان لا چکے، اور کفار کے سرغنوں کے ساتھ جب تنہائی میں ملتے تو انہیں یقین دلاتے کہ ہم اپنے مذہب پر قائم ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ ہماری بات چیت اور اٹھنا بیٹھنا اس وجہ سے ہرگز نہیں کہ ہم ان کا دین قبول کر چکے ہیں، بلکہ ہم تو ان کو بیوقوف بناتے ہیں اور ان کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ ناظرین، امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ منافقوں کا فساد برپا کرنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے۔ جس کام سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا وہی کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے سچے دین میں شک و شبہ کرتے، اس کی حقیقت و صداقت پر مکمل یقین نہیں رکھتے تھے۔ مومنوں کے پاس جا کر ایمانداری کی ڈھیگیں مارتے تھے، حالانکہ دل میں طرح طرح کے وسوسے ہوتے تھے۔ موقع پا کر اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی امداد و اعانت کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے مقابلہ میں ان کی پاسداری کرتے تھے۔ باوجود اس مکاری اور مفسدانہ چلن کے اپنے آپ کو مصلح اور صلح کل کے حامی جانتے تھے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ منافقین کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ وہ اوپر سے کچھ اور ہوتے ہیں اور اندر سے کچھ اور۔ ان کے دلوں میں منافقت کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے، بالکل اس جنگلی چوہے کی طرح جس نے اپنے بل کے کئی سوراخ بنا رکھے ہوتے ہیں۔ وہ سب سوراخوں کو کھلا رکھتا ہے، لیکن ایک سوراخ پر مٹی ڈال کر اسے بند کر دیتا ہے اور بوقت ضرورت سر مار کر اسے کھول لیتا ہے۔ ناظرین، ذرا سا غور کیجئے کہ آج کے دور میں ایسے کتنے جنگلی چوہے ہمارے ارد گرد گھوم پھر رہے ہیں۔ وہ نہ صرف منافقت کرتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہیں۔ ظاہراً وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لیکن اپنے مقصد کے لیے شرک کے معنی ہی بدل دیتے ہیں۔ ظاہراً وہ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اندر کھاتے وہ خود نبی ہونے یا نبی جیسا ہونے کی بات کرتے ہیں۔ ناظرین، وہ مدینہ کی ریاست بنانے کی بات کرتے ہیں اور اندرونی طور پر یہود کے ساتھ مل کر ریاست اسلامیہ کے خلاف سازش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو فساد پھیلانے والے ہیں۔
وہ جب ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، انہیں یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، اور جب بے ایمان لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں، اور بے ایمان لوگ وہ ہیں جو یا تو کافر ہیں یا مشرک ہیں یا یہود و نصارہ ہیں، ان کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان مسلمانوں کے ساتھ، ان ایمان والوں کے ساتھ تو ہم ہرگز نہیں ہیں۔ تو یہی وہ منافقانہ رویہ ہے، اور یہی وہ بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مذاق سے تعبیر کیا ہے۔ ناظرین، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ استہزاء کے لغوی تحقیق کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اصل الاستہزاء الانتقام، استہزاء کا معنی انتقام لینا ہے۔ اس تحقیق کے مطابق اللہ یستہزئ بہم کا معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کی شرارتوں کا انتقام لیتا ہے۔ اس معنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف استہزاء کی نسبت میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ نیز اہل عرب میں یہ محاورہ ہے کہ جب کوئی کام کسی فعل کی سزا دینے کے لیے کیا جائے تو اس کی تعبیر بھی اسی لفظ سے کر دیتے ہیں جس لفظ سے اس فعل کی تعبیر کی گئی ہو، جس پر عتاب کیا جا رہا ہو۔ مثلا جزان سیئتن سیئتن مثلہا، یعنی برے فعل کی جزا بھی اسی طرح ہی ہوا کرتی ہے۔ حالانکہ سزا جو عدل و انصاف کا عین تقاضا ہوتا ہے بری نہیں ہوتی۔ یا نسوا اللہ فانساہم، انہوں نے خدا کو بھلا دیا اور خدا نے ان کو بھلا دیا۔ خدا کی ذات بھول سے پاک ہے، لیکن ان کے بھلانے پر جو سزا دی گئی اس کو بھلانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی طرح استہزاء پر منافقین کو جو سزا دی گئی ہے اس کو بھی استہزاء سے بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، اسی طرح انہی کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس موڑ کر دے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے ایسا ہی ایک مذاق کرتا ہے کہ تمہیں تمہاری بھول بھلائیوں میں چھوڑ دیتا ہے تاکہ تم اس میں یہی سمجھتے رہو کہ ہم نے ایمان والوں کو دھوکہ دے دیا ہے، ان کو غلط راستے پر لگا دیا ہے اور ان کے ساتھ ہم نے مذاق کر لیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ رب کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اے ایمان والو، یہ تمہیں وہ ایذا نہیں دے سکتے اگر تم سچے ایماندار ہو۔ تو ناظرین، یہاں پر ہمارا سچا اور سیدھا مسلمان بننا بہت ضروری ہے، اور ہمیں چوکنا رہنا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے میں، ہماری زمین کے اندر فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اوپر سے کچھ اور ہوتے ہیں، اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ معاشرہ تباہ و برباد ہو کر رہ جائے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔